اور اس کے کچھ دن بعد چشم حیرہ نے دیکھا کہ ہمسایوں میں شیرینی تقسیم ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ شہ رخ چتکبرا مرغ نے آج پہلی بار اذان دی ہے۔ میں نے اس فضول خرچی پر ڈانٹا تو میرا تردد رفع کرنے کی خاطر مجھے مطلع کیا گیا کہ خالی بوتلیں میرے پہلے ناول کا مسودہ اور اسناد کا پلندہ جو بقول ان کی 10 برس سے بیکار پڑا تھا، ردی والے کو اچھے داموں بیچ کر یہ تقریب منائی جا رہی ہے۔ قصہ مختصر، چند ہی مہینوں میں اس طائر لاہوتی نے گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ اسے دیکھ کر وہی شعر پڑھنے کو جی چاہتا تھا جو قدر مختلف حالات میں حسنہ پری نے حاتم طائی کو سنایا تھا۔ یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں۔ اب گھر اچھا خاصا پولٹری فارم، مرغی خانہ معلوم ہوتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پولٹری فارم میں عام طور سے اتنے آدمیوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو حضرات عالم دینوی سے عاجز و پریشان رہتے ہیں ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں۔ پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ادھر ایک تشویشناک صورت یہ رونما ہوئی کہ ایک مرغ کٹکھنا ہو گیا۔ پہلے تو ہوا یہ کرتا تھا کہ جب بچوں کو تماشا دیکھنا منظور ہوتا تو 2 مرغوں کے منہ پر توے کی کلونس لگا کر کھانے کی میز پر چھوڑ دیتے اور لڑائی کے بعد میز پوش کے داغ دھبوں کو ربڑ سے مٹانے کی کوشش کرتے۔ لیکن اب کسی اہتمام کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ وہ دن بھر پڑوسیوں کے مرغوں سے فی سبیل اللہ لڑتا اور شام کو مجھے لڑاتا۔ یہاں یہ بتانا شاید بے محل نہ ہوگا کہ مرغ کے مشاغل و فرائض منصبی کے بارے میں میرا اب بھی یہ تصور ہے کہ مرغا وہ مرغیوں میں جو کھیلے، نہ کہ مرغوں میں جا کے ڈنڈ پیلے۔ معاملہ ہم جنس تک ہی رہتا تو غنیمت تھا، لیکن اب تو یہ ظالم مرغیوں سے زیادہ آنے جانے والوں پر نظر رکھنے لگا۔ مرزا عبدالودود بیگ سے میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، ہم پر تو ذرا نہیں لپکتا۔ ان کے جانے کے بعد راقم الحروف قد آدم آئینے کے سامنے دیر تک کھڑا رہا، لیکن عکس میں بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہ آئی جسے دیکھتے ہی کسی امن پسند جانور کی آنکھوں میں خون اتر آئے۔ بہرحال جب پڑوسیوں کی شکایتیں بڑھیں تو ایک مشہور مرغ باز سے رجوع کیا۔ اس نے کہا کہ قدرت نے اس پرند کو ہر لحاظ سے ہری چگ بنایا ہے اور یہ مرغ غالباً اس لیے کٹکھنا ہو گیا ہے کہ آپ نے اسے بچا کھچا گوشت کھلا دیا۔ میں نے گھر پہنچ کر تشخیص سے آگاہ کیا تو کہنے لگیں، توبہ، اب ہم اتنے برے بھی نہیں کہ ہمارا جھوٹا کھانا کھا کے اس منحوس کا یہ حال ہو جائے۔ افتاد تباہ کے اعتبار سے میں گوشہ نشین واقع ہوا ہوں، اور اگر یہ مرغیاں نہ ہوتیں تو محلے میں مجھے کوئی نہ جانتا۔ ان دنوں ڈربے والا مکان اس علاقے میں ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے حوالے سے ہمسائے اپنی گمنام کوٹھیوں کا پتہ بتاتے تھے۔ انہی کے توسل سے ہمسایوں سے تعارف اور تعلق ہوا اور انہی کی بدولت بہت سی دور رس اور دیر پا رنجشوں کی بنیاد پڑی۔ شمون صاحب سے اس لیے عداوت ہوئی کہ میری مرغی ان کی گلاب کی پود کھا گئی، اور ہارون صاحب سے اس واسطے بگاڑ ہوا کہ ان کا کتا اس مرغی کو کھا گیا۔ دونوں مجھی سے خفا تھے، حالانکہ منطقی اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ دونوں حضرات اس قضیے کو آپس میں بالا ہی بالا طے کر لیتے۔ اور جس دن خلیل منزل والے ایک قوی ہیکل لائٹ سسیکس مرغ کہیں سے لے آئے تو ہمارے ڈربوں میں گویا ہلچل سی مچ گئی۔ جب وہ گردن پھلا کر اذان دیتا تو مرغیاں تڑپ کر ہی رہ جاتیں۔ خود خلیل صاحب اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتے، حالانکہ میری ناقص رائے میں کسی مرغ کو دیکھ کر اس قدر خوش ہونے کا حق صرف مرغیوں کو پہنچتا ہے۔ میں تو اسی وجہ سے اپنے سے بہتر نسل کا جانور پالنے کے سخت خلاف ہوں۔ بہرحال یہ اپنے اپنے ظرف اور ذوق کا سوال ہے، جس سے مجھے فی الحال کوئی سروکار نہیں۔ کہہ یہ رہا تھا کہ جس روز سے اس کا ہمارے ہاں آنا جانا ہوا مجھے اپنے تعلقات خراب ہوتے نظر آئے۔ آخر ایک دن اس نے ہماری بقاؤ لی
سیاہ مینار کا مرغی کی آنکھ پھوڑ دی۔ رات بھر اپنی تقریر کا ریہرسل کرنے کے بعد میں دوسرے دن خلیل صاحب کو ڈانٹنے گیا۔ جس وقت میں پہنچا تو وہ اپنی ہتھیلی پر ایک انڈا رکھے حاضرین کو اس طرح اترا کر دکھا رہے تھے جیسے وہ ان کی ذاتی محنت اور صبر کا پھل ہو۔ ملاقات کی روداد درج ذیل ہے۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں ڈربے والے مکان میں رہتا ہوں۔ بولے کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا کل آپ کے مرغے نے میری مرغی کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرمایا اطلاع کا شکریہ، دائیں یا بائیں۔ حافظے پر بہت زور دیا مگر کچھ یاد نہ آیا کہ کون سی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ کہنے لگے آپ کے نزدیک دائیں بائیں میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ مگر یہ غلط بات ہے۔ میں نے اصل واقعے کی طرف توجہ دلائی۔ جی ہاں، سریعاً غلط بات ہے، اس لیے کہ آپ کی مرغی دوغلی ہے اور آپ کا مرغا راج ہنس ہے۔ میں نے بات کاٹی۔ تڑپ کر بولے، آپ مجھے برا بھلا کہہ لیجئے، مرغ تک کیوں جاتے ہیں ذرا دم لے کر، لیکن قبلہ اگر وہ راج ہنس نہیں ہے تو آپ کی مرغی یہاں کیوں آئی؟ آخر جانور ہی تو ہے، انسان تو نہیں جو منہ باندھے پڑا رہے۔ میں نے سمجھایا۔ ارشاد ہوا، آپ اپنی پدمنی کو باندھ کے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو بندہ بھی اس کی چونچ پر غلاف چڑھانے سے رہا۔ غرض کے ظلم و زیادتی کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی، اسی طرح اپنی رہی سہی اوقات خراب کرائی۔ اگرچہ بارہا رانی کھیت کی وبا آئی اور آن کی آن میں ڈربے کے ڈربے صاف کر گئی، لیکن اللہ کی رحمت سے ہماری مرغیاں ہر دفعہ محفوظ رہیں۔ مگر آئے دن کی رقابتیں اور رنجشیں رانی کھیت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوئیں، اور قضیہ رفتہ رفتہ یوں طے ہوا کہ کچھ مرغیاں تو پڑوسیوں کے کتے کھا گئے اور جو ان سے بچ رہے ان کو پڑوسی خود کھا گئے۔ اللہ بس باقی ہوس